گزشتہ 8 ماہ سے پوری قوم ایک عجیب قسم کے ہیجان میں برپا ہے، اور ایک اضطراب بھی تھا، ایک پریشانی بھی تھی، غصہ بھی تھا، اور جائز تھا۔ وہ ایک اخبار میں خبر چھپی اور جس کا متن یوں تھا کہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ دہشت گردی کی نہ صرف پشت پناہی کرتی ہیں بلکہ ان کی مدد بھی کرتی ہیں۔ یہ وہی زبان ہے جو امریکہ بول رہا تھا، یہ وہی زبان ہے جو بھارت بول رہا تھا، یہی وہ زبان ہے جو کرزئی نے بات کی اور افغانستان نے بات کی، اور آج کل ایران بھی وہی بات کر رہا ہے۔ تو اس خبر کو انتہائی سنجیدگی سے لیا گیا تمام تقریباً اداروں نے بھی، خاص طور پہ فوج نے۔ بہرحال اب جب فوج نے بات کی تو اس کے بعد ہمارے وزیر داخلہ نے بھی ایکسیپٹ کیا کہ قومی سلامتی پر بہت کاری ضرب ہے یہ، اور یہ خبر دشمنوں کے ہاتھ پہنچا کر اور وزیر اعظم ہاؤس کو کوٹ کر کے وزیر اعظم ہاؤس سے یہ خبر فیڈ کرنے کا جو سلسلہ تھا اس نے اس ساری نوعیت کی سنگینی کو اور بڑھا دیا، کیونکہ جب وزیر اعظم ہاؤس سے اس قسم کی خبر نکلے گی تو وہ ایک قسم کا تصدیق ہوگی جو دنیا بات کر رہی تھی اس میں۔ تو اس کا مقصد ایک یہ بھی نظر آیا کہ شاید دنیا جو بات کر رہی تھی اس کو تصدیق کے طور پہ خبر دی گئی ہے تاکہ افواج پاکستان کو اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے پر کاٹے جا سکیں، اور خدا نہ خواستہ ایک پاسبلٹی یہ بھی تھی کہ اگر یہ خبر چلتی اور ریئیکشن اتنا شدید نہ ہوتا تو پاکستان کی فوج کو یا پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو روگ ڈکلیئر کیا جا سکتا تھا، اس کے جو کانسیکوینسز وہ سب جانتے ہیں اس میں۔ بہرحال وزیر اعظم ہاؤس نے بھی اس کو تسلیم کیا، ایک کمیٹی بنی، پھر کمیٹی کے بعد ایک کمیشن بنا، اور کمیشن نے 1 ماہ کی بجائے 7 ماہ کے بعد رپورٹ پیش کی۔ اس دوران وزارت داخلہ کے، خاص طور وزیر داخلہ کے بیانات نے یہ تاثر دیا۔ پہلے انہوں نے کہا کہ جو اس کمیشن کے سربراہ ہیں وہ اس وقت تک سائن نہیں کریں گے جب تک کنسنسس نہیں ہوگا۔ تاثر یہ دینے کی کوشش کی گئی کہ شاید افواج پاکستان کو مجبور کیا جائے، ان کے ریپس کو قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو بھی حکومت چاہتی ہے یا جو بھی یہ سربراہ چاہتے ہیں اس کے مطابق ساری انکوائری ہو۔ پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ کمپرومائز ہو گیا ہے۔ اب کمپرومائز ہو گیا کا لفظ استعمال کیا جب تو قوم اچانک بھڑک اٹھی کہ کیا ہماری قومی سلامتی کے اداروں نے کمپرومائز کر لیا ہے، اور وہی قومی سلامتی کے ایشو پر۔ اب یہ فوج پہ ڈائریکٹلی پریشر بھی تھا، چیف آرمی اسٹاف پہ بھی پریشر تھا، اور چیف آرمی اسٹاف جب اپنی کمانڈ سنبھالنے کے بعد گئے ہیں جہاں بھی ان سے یہ سوال کیا گیا، کور کمانڈر نے دوبارہ اس سوال کو دہرایا۔ آخر کار 29 کو ایک رپورٹ سامنے آئی جس کو فوج نے ڈائریکٹلی ریجیکٹ کر دیا۔ اب بڑے اس میں باتیں ہوئی ہیں، لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ افواج پاکستان کا یہ ریئیکشن صحیح تھا۔ اس لیے صحیح تھا کہ جو وزیر داخلہ نے یا حکومت نے وعدے کیے تھے کہ اس کو پبلک کیا جائے گا اور لوگوں کو سزا دی جائے گی اس ملوث تھے، وہ عناصر اس سے مسنگ تھے۔ آخر کار یہ ڈراپ سین سکت ہوا جب پہلے چیف ملے، 5-6 دفعہ وزیر داخلہ خود وزیر اعظم سے ملے، چیف کی پھر دوبارہ وزیر اعظم سے کوئی 1.5 گھنٹہ ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد جو ڈراپ سین یہ ہوا کہ آرمی نے اپنے ریپ نے جو ڈی آئی ایس پی آئے اس کے تھرو بیان دیا کہ بھی معاملات اب سیٹل ہو چکے ہیں اور ٹویٹ کو وڈرا کر لیا جاتا ہے، اور باقی جو بھی بات ہوئی حکومت نے اس کو اپنی ایک فتح لیا، اور حکومتی جو مسلم نون کے خاص طور پہ لوگ ہیں انہوں نے اس کو فوج کی شکست اور نون لیگ کی فتح قرار دیا، اور میاں نواز شریف صاحب کو بہت بڑا ایک لیڈر کے طور پہ سامنے لے کے آئے۔ اب ہم اس کی لیڈرشپ پہ کوئی ہم بات نہیں کر رہے، لیکن یہ تاثر جو دیا گیا لوگ اس کی سنگینی کو سمجھتے نہیں ہیں۔ آرمی نے ایک سٹیپ پیچھے لیا ہے، یہ سب دنیا مانتی ہے، یہ فوج بھی مانتی ہے۔ یہ قدم اٹھانا کتنا مشکل ہے یہ صرف فوجی بتا سکتے ہیں، یا اس وقت جنرل قمر جاوید باجوہ بتا سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جتنا بڑا قدم اٹھایا ہے اس جس کو ہم سیاسی نظام کو جمہوریت کہتے ہیں، میرے خیال میں تو نام نہاد ہے، اس کو بچانے کے لیے اور یہ تاثر زائل کرنے کے لیے کہ فوج حکومت کو ہٹانا چاہتی ہے، اور دنیا کو یہ تاثر دینے کے لیے فوج اس ملک کو، اس حکومت کو، سب کو بچانے کے لیے آخری حد تک جانے کو تیار ہے۔ جنرل باجوہ نے یہ فیصلہ کیا اور جس کے اوپر انتہائی کرٹیسزم ہو رہا ہے، میں خود اس فیصلے کے خلاف ہوں، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ اتنا بڑا فیصلہ ایک وہ شخص لے سکتا ہے جو اس قوم کے درد کو سمجھتا ہے، اور وہ ان تمام کرٹیسزم کو برداشت کر رہے ہیں۔
وہ اپنے رینک اینڈ فائل کا جو غصہ ہے وہی جانتے ہیں، اور ہم کچھ حد تک سمجھتے ہیں کس قدر شدید ہے، ان کا احساس بھی ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے جا کے فیس کرنا ہے، ان ٹرپس کو تسلی دینی ہے، ان کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ وہ جو بھی کام کر رہے ہیں اسی تندہی سے کرتے رہیں. یہ جنرل باجوہ یہ سمجھتے ہیں سارے چیز کو. اس چیلنج کو جس شخص نے قبول کیا ہے، اگر آپ اس کو کہیں کہ اس نے شکست کھا لی ہے، یا اس کو ہم نے شکست دے دی ہے، یا اس نے ہار مان لی ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی اور پاکستان کی حکومت کی انتہائی بدقسمتی ہے جو سارے معاملات کی سنگینی کو سمجھتے نہیں ہیں. میں اب بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ میں اس فیصلے کے خلاف ہوں جنرل باجوہ نے جو کیا. میں نے اس کو کرٹیسائز بہت کیا ہے، لیکن میں یہ ماننے پر مجھے کوئی تامل نہیں ہے کہ یہ فیصلہ ایک انتہائی دلیر، بہادر اور کریجس آدمی کر سکتا ہے، جو ان تمام معاملات کو سمجھتے ہوئے کہ میرے فوج کے اندر سے اس میں لہر اٹھے گی، عوام اس کے خلاف ہیں، اس کے باوجود انہوں نے فیصلہ کیا. یہ بڑا لیڈر فیصلہ کرتا ہے جو عوام کے اس سے سوچ کے علاوہ معاملات کی جو صحیح طرف لے جانے کے لیے اپنی جان تک کی قربانی لگانا جانتا ہے، وہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے. اس فیصلے کو لائٹ مت لیجیے خدا کے لیے. نون لیگ کے دوستوں سے میں خاص طور پہ گزارش کروں گا کہ یہ آپ کی فتح نہیں ہے، یہ فتح کسی اور کی ہے، یہ فتح پاکستان کی ہے. اگر خدا نہ خواستہ یہ اسٹینڈ آف رہتا اور فوج اگلے قدم پہ چلی جاتی تو پھر کیا بنتا؟ اگر جنرل باجوہ کل وہ قدم نہ اٹھاتے تو آج کیا حالت ہوتی؟ یہ آپ جانیے، اس کو سمجھیے پلیز. میں جنرل باجوہ کا وکالت نہیں کر رہا یہاں پہ، میں پاکستان فوج کا ترجمان بھی نہیں ہوں، میں ایک عام شہری ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے، پاک فوج نے، اس وطن نے اس قدر نوازا ہے کہ میری اگلی 7 نسلیں بھی شاید وہ قرض ادا نہ کر سکیں. میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں جو سمجھتا ہوں صحیح ہے یا غلط ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں. اب یہ فیصلہ کرنا آپ لوگوں کا کام ہے، میں کس حد تک صحیح ہوں کس حد تک غلط ہوں، لیکن آخر میں یہ بتاتا چلوں ڈان لیش کا مسئلہ ختم نہیں ہوا ہے. قومی سلامتی کی بریچ اپنی جگہ پہ کھڑی ہے. حکومت نے کل کے نوٹیفیکیشن سے خود یہ ایکسیپٹ کیا ہے کہ اس کے 2 وزراء کو فارغ کیا گیا ہے، ان کے جو سینئر ترین انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کا افسر ہیں ان کو فارغ کیا گیا ہے. یہی اپنے اوپر جو حکومت نے ایک انڈائکمنٹ کی ہے یہ کافی ہے کسی بھی جمہوری ملک میں حکومت کو ریزائن کرے گھر چلے جانے کے لیے. اگر حکومت یہ بات سمجھتی نہیں ہے، نون لیگ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کی غلطی ہے. ان کو سمجھنا چاہیے ایکچولی اس وقت اگر کوئی ہارا ہے تو حکومت ہاری ہے، اس وقت کسی کو نقصان ہوا ہے تو حکومت کو ہوا ہے. لیکن ڈان لیسٹ اپنی جگہ پہ موجود ہے. یہ اس وقت تک حل نہیں ہوگی کہ جب تک صحیح کلپریٹس کو سامنے لے کر نہیں آئے گے، کیونکہ جن کو حکومت نے ہٹایا ہے ان تینوں نے کسی نہ کسی طریقے سے ڈان لیسٹ سے انکار کر دیا. تو جب وہ صحیح بات سامنے لے کر آئیں گے تو پتہ چلے گا کس نے کیا کیا، کیوں کیا. اس سے یہ سوال کھڑا ہے، اس کا جواب چاہیے، ملنا چاہیے. شاید یہ 3 حضرات دیں یا شاید تاریخ دے اس کا، یا کسی وقت مجھے یہ ڈر ہے کہ فوج واقعی وہ سارا کچھ کھول کے سامنے نہ رکھ دے. بہت شکریہ.